अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, इससे कबल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इंग्लिश से उर्दू में तर्जमा करने के 8 ज़रूरी उसूल बताए गए थे। मुनासिब है कि अब उर्दू से भी अंग्रेज़ी में तर्जमा करने की कुछ उसूल और अहम हिदायत वगैरह बता दिए जाए ताकि आपको हर तरह से तर्जमा करने में आसानी और सहूलत हो। ख्याल रहे कि इस ताल्लुक से भी सिलसिलावार असबाक में तर्जमा निगारी की सीरीज़ में तफसील के साथ ये सब वीडियोज़ आ चुके हैं और मश्क भी कराई जा चुकी है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। फिर भी यहाँ मौका की मुनासबत से उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करने के तकरीबन 12 ज़रूरी और अहम उसूल बताए जा रहे हैं। ये वीडियो बहुत ही अहम और दिलचस्प है, बल्कि ज़रूरी है, इसलिए आखिर तक देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। ये उसूल हर जगह काम आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं कि तहरीर और वीडियो दोनों शक्लों में अंग्रेजी सिखाने वाली हमारी बेहतरीन किताब रहनुमाए अंग्रेजी छप कर दोबारा आ चुकी है। 2 जिल्दों और 880 सफ़ात में मुश्तमिल इस किताब की मजमूई कीमत फिलहाल सिर्फ और सिर्फ 530 रुपये रखी गई है। अभी ये ऑफर है, डाक खर्च भी नहीं लिया जा रहा, बाद में कीमत बढ़ सकती है। तो देर न करे, फिर न कहना कि खबर न हुई। आप हिंदुस्तान में कहीं भी किसी इलाके में ये किताब मंगवा सकते हैं। 10 दिनों के अंदर आपके इलाके में किताब पहुंच जाएगी। तो राब्ता करने के लिए मैसेज करें 76 67 63 52 99। दोस्तों, सबसे पहले हम मुख्तसरन ये जान लेते हैं कि तर्जमा किसे कहते हैं, उसकी क्या किस्में होती हैं, मुख्तसरन जान लेते हैं। तो वैसे तो तर्जमा की बहुत सारी तारीफ़ात किताबों में मिलती है और की जाती है, लेकिन आसान अल्फाज में यूँ समझें कि किसी एक ज़बान में की गई बात को, गुफ्तगू को किसी दूसरी ज़बान में इस तरह बयान करना, इस तरह मुंतकिल करना कि असल मफ़हूम बरकरार रहे और दूसरी ज़बान जानने वालों के लिए वो बात काबिल फ़हम भी हो, तर्जमा कहलाता। बहुत ही मुख्तसरन आसान अंदाज में समझें। अब तर्जमा की कुछ किस्में भी हैं, जैसे तर्जमा की मुख्तलिफ़ किस्में बयान की जाती है, जैसे इल्मी तर्जमा, अदबी तर्जमा, सहाफ़ती, लफ्सी, मफ़हूमी, तफसीरी, मंजूमी, आज़ाद वगैरह बहुत सी हैं। तफसीलात फ़न तर्जमा की किताबें हैं, मुख्तलिफ़ उसमें देखी जा सकती है। फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि अगर बहुत मेयारी तर्जमा मतूब ना हो तो तर्जमा ऐसा होना चाहिए कि बस अल्फाज और दुरुस्त जो मफ़हूम है उसकी रियायत के साथ बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए, तो बस इतना काफ़ी होता है। तर्जमा चूँकि एक फ़न है जिस पर महारत के लिए तवील तजर्बे की ज़रूरत है, जिसके बहुत से उसूल हैं, लेकिन उन सब में न उलझते हुए यहाँ इतना जान लें कि तर्जमा के लिए 2 ज़बानों का जानना ज़रूरी है, जिससे और जिसमें तर्जमा हो रहा है, यानी जिससे आप तर्जमा कर रहे हैं और जिसमें तर्जमा हो रहा, किया जा रहा है। तो जिस ज़बान से तर्जमा किया जाता है उसे सोर्स लैंग्वेज कहते हैं, यानी असल ज़बान कह सकते हैं, और जिस ज़बान में तर्जमा किया जाता है उसे टारगेट लैंग्वेज यानी मतलूबा ज़बान कहा जाता है। तो इस बात को जहन में रख लें। हमारा मकसद उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करना है, जिसके लिए ज़रूरी और अहम क़वाइद पढ़ा और समझा दिए गए हैं। पहले अब तक जितने असबाक हुए उन सब में यही सब चीज़ें पढ़ाई गई, समझाई गई है और मशक़ कराई गई है। अब हम उर्दू से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा करने के कुछ ज़रूरी उसूल पढ़ेंगे, उसके बाद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तर्जमा करने की मशक़ करेंगे, आगे अमली मशक़ करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले उर्दू से अंग्रेज़ी, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा निगारी के कुछ अहम उसूल। पहले उर्दू से अंग्रेज़ी देख लेते हैं, बाद में अंग्रेज़ी से उर्दू देखेंगे। तो उर्दू से अंग्रेज़ी तर्जमा करने के लिए चंद बातों का ख़ास ख्याल रखना ज़रूरी है। यहाँ पर 11-12 कुछ उसूल, तरीक़े और क़वाइद कह सकते हैं, ये बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहला ये है कि सबसे पहले ये देखा जाए कि जुमला कौन सा है। जब आप तर्जमा करने के लिए बैठे किसी इबारत का, किसी जुमले का या किसी पैराग्राफ का, तो सबसे पहले ये देख लिया जाए कि जुमला कौन सा है, यानी टेंस का है या फिर सिंपल सेंटेंसेस यानी बी फॉर्म्स का है, जो हमने बताया है शुरू में, इज़, एम, आर, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर वगैरह का इस्तेमाल, तो उसमें से कहीं नहीं है जुमला, या फिर मॉडल वर्ब का जुमला तो नहीं है, या इम्पेरेटिव सेंटेंस, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, या ऑप्टेटिव सेंटेंस, कौन सा है, पहले जुमले की शनाख्त हो जाए। दूसरे नंबर पर जुमला अगर टेंस का है या सिंपल सेंटेंस का है या फिर मॉडल वर्ब वगैरह में से है, तो सबक नंबर 8 या 9 में बताए हुए 6 तरीक़ों में से कौन सा तरीक़ा है,
हमने सबक नंबर 8 में 6 पैटर्न बताए हैं, 6 तरीक़े बताए हैं, किसी भी जुमले को 6 तरह किया जाता है, यानी मुस्बत, मनफ़ी, सवालिया मुस्बत, सवालिया मनफ़ी, सवालिया मुस्बत मा WH फैमिली, इस तरह सवालिया मनफ़ी मा WH फैमिली। शुरू से आपने अगर देखा होगा तो आपको याद होगा और बार बार बाद में मशक़ भी कराई गई है। तो ये 6 पैटर्न होते हैं, तो इनमें से कौन सा है, फिर उसी के हिसाब से अंग्रेज़ी में तर्जमा किया जाएगा। उसके बाद तीसरा ये है कि ये देखा जाए कि कहीं उसमें कह या जो कह जैसे अल्फाज तो नहीं आ रहे हैं। जुमलों में आम तौर पे कहीं कहीं देखा गया है कि कह जैसे अल्फाज आते हैं, कह करके हम तर्जमा करते हैं, या जो कह, तो इस जैसे अल्फाज अगर आ रहे हैं तो वो देखना ज़रूरी है, इसलिए कि इस तरह के जुमले थोड़े तवील और पेचीदा होते हैं। कह और जो कह लाकर जुमले को लंबा किया जाता है और आगे बात की जाती है। तो इनकी अंग्रेज़ी बनाते वक्त बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसलिए कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच हो तो वर्ब्स और प्रोनाउंस भी बदल जाते हैं। जैसे कि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बहस में बताया था कि वहाँ पर जो है डैट वगैरह का इस्तेमाल होता है कहीं कहीं, और वर्ब वगैरह और प्रोनाउन वगैरह भी चेंज होते हैं। जैसे एक दो मिसाल देख लेते हैं। मैं कल अपने एक दोस्त से मिला, उसने मुझसे कहा कि वो शादी करने जा रहा है। अब ये एक बात है, उसको मैंने नकल किया है। तो अब जब इसका तर्जमा करेंगे तो होगा कि आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे। मैं कल यानी गुज़श्ता की बात बोल रहे हैं कि एक अपने दोस्त से मुलाकात की, मैंने मिला। अब उसने मुझसे कहा कि वो शादी करने जा रहा, बताया। तो आई मेट माई फ्रेंड यस्टरडे के बाद ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू गेट मैरिड। अब ये जुमला इनडायरेक्ट में है, इसलिए इसमें सेड के बजाय टोल्ड आ गया है। टोल्ड इसलिए आया है कि यहाँ पर जो है मी यानी लिसनर भी आया है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बताया गया है कि लिसनर हो तो फिर इस तरह टोल्ड में बदल देते हैं। इस तरह आगे फिर दैट का इस्तेमाल किया गया है, और फिर देखिए यहाँ है इज़ की जगह यानी ही इज़ होना चाहिए, उसकी जगह वाज का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए कि बात गुजर गई है, एक दिन हो गया है, तो अब यहाँ पर ये वाज में बदल गया। तो ही वाज गोइंग टू गेट मैरिड हो सकता था ही इज़ गोइंग टू गेट मैरिड, कि वो शादी करने वाला है, शादी करने जा रहा है, लेकिन चूँकि बात कल की है इसलिए यहाँ पर वाज का इस्तेमाल हुआ है, वर्ब चेंज हो गया है। तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट में समझाया गया है, उसको जहन में रखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एक दूसरी मिसाल है, मैंने ये मुशाहिदा किया है कि खालिद अक्सर वक्त ज़ाय करता है। तो अब यहाँ पर कह का लफ्ज़ आया है, ये डायरेक्ट की बहस नहीं है, लेकिन कह का आया है, तो उसके लिए आई हैव ऑब्जर्व दैट खालिद ऑफन वेस्ट हिज टाइम। तो यहाँ पर दैट का इस्तेमाल हुआ है। जोके की मिसाल देख लेते हैं एक दो। क्या खुतबे निकाह खुद दूल्हा जो कि खुद मुफ्ती है पढ़ सकता है? एक सवाल है, क्या खुतबे निकाह खुद दूल्हा जो कि खुद मुफ्ती है पढ़ सकता है? अब इसे बनाते वक्त थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि बीच में जो के आ गया है, उसके बाद एक वजाहत दी जा रही जो कि खुद मुफ्ती है बीच में, तो अब इसे कैसे बनाएं? तो इसके लिए एक आसान तरीक़ा होता है कि थोड़ा सा गौर करना पड़ता है, और आमतौर पर वजाहत के लिए कॉमा लगा देते हैं शुरू में और आखिर में, और बीच में वजाहत वाला जो जुमला होता है वो लिख देते हैं। जैसे इसका बनेगा कैन द ग्रूम हिमसेल्फ। अब यहाँ पर चूँकि जो कि खुद मुफ्ती है एक वजाहत है, उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर कॉमा, फिर लिखेंगे हु इज़ अ मुफ्ती जो कि एक मुफ्ती है, खुद मुफ्ती है। रीड द मैरिज सरमन। कैन द ग्रूम हिमसेल्फ हु इज़ अ मुफ्ती रीड द मैरिज सरमन। इसमें जोके के लिए हु लिखकर वजाहत की जा रही है, उससे पहले और बाद कॉमा भी लगा दिया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। दूसरी एक मिसाल है, क्या बेवा जो कि मालदार यानी साहब निसाब है और अपने असास से अपने नाबालिग बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रखी है, महफूज की है, पर ज़कात फ़र्ज़ है। एक सवाल है, बीच में एक वजाहत आ गई है, क्या बेवा जो कि मालदार है और अपने असास से अपने नाबालिग बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रखी है पर ज़कात फ़र्ज़ है? तो बीच में एक वजाहत आ गई है, तो इसे बनाएंगे इस ज़कात ऑब्लिगेटरी ऑन अ विडो, विडो बेवा। उसके बाद यहाँ पर जो है कॉमा लगा करके हम वजाहत करेंगे हु इज़ रिच एंड सेव्ड हर वेल्थ फॉर हर माइनर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर हमने कॉमा लगाकर आगे बात वाज़ेह की है। क्या बेवा पर ज़कात फ़र्ज़ है, पहले हमने इसका तर्जमा किया, क्या बेवा पर ज़कात फ़र्ज़ है, इस ज़कात ऑब्लिगेटरी ऑन अ विडो। अब आगे वजाहत की है बेवा कौन है, जो कि मालदार है और अपने असासे यानी दौलत अपने नाबालिग बच्चों के मुस्तकबिल के लिए रखी है। फिर आगे हमने लिखा है हु इज़ रिच एंड सेव्ड हर वेल्थ फॉर हर माइनर चिल्ड्रन।
تو اسے اور بھی دوسرے طریقے سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن یہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے، تو اس طرح دھیان دینا پڑتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا یہ ہے کہ ترجمہ سینٹینس کا نہیں بلکہ سینس یعنی مفہوم اور مطلب کا کیا جاتا ہے۔ یہ بہت قابل غور بات ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ترجمہ سینٹینس کو دیکھ کر نہیں، سینٹینس کا نہیں بلکہ سینس یعنی مفہوم یا مطلب کا کیا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے۔ یعنی اگر اردو سے ترجمہ کر رہے ہیں تو پہلے اس اردو کی اردو کر لیں، پھر اس کی انگریزی بنائیں، تب آسانی سے ترجمہ ہو جائے گا۔ جیسے مثال لیتے ہیں، ایک جملہ ہے، وہ گیا ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا۔ اب یہ سننے میں کتنا عجیب لگ رہا ہے کہ اس کا ترجمہ کریں کیسے؟ اگر ہم اس کے سینس کے بجائے سینٹینس کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کریں تو کچھ اس طرح سا بیکار سا بےڈنگا ترجمہ ہو جائے گا کہ ہی وینٹ اینڈ وینٹ لائک ہی وینٹ، یعنی کچھ بھی اس طرح کا ہی وینٹ بن جائے گا، یا ہی وینٹ اینڈ وینٹ لائک ہی وینٹ، کچھ بھی عجیب سا ترجمہ ہو جائے گا۔ وہ گیا ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا۔ تو اب ہمیں یہ سینٹینس کو دیکھتے ہوئے ہم نے ترجمہ کیا ہے، اس لیے اتنا بیکار سا ہو گیا ہے۔ لیکن جب سینس یعنی مفہوم اور مطلب کو مد نظر رکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اس کا آسان سا ترجمہ ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہ گیا اور واپس نہیں آیا۔ وہ گیا ایسا گیا کہ بس گیا ہی گیا۔ جب اس میں غور کریں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ گیا اور واپس نہیں آیا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو اس کے ترجمے بھی اسی حساب سے ہو جائیں گے، چونکہ سینس سمجھ میں آ گیا ہے تو ہو جائے گا ہی وینٹ اینڈ ڈیڈنٹ کم بیک، یا ڈیڈنٹ ریٹرن۔ اس طرح دوسرا ترجمہ ہو جائے گا ہی وینٹ فار گڈ فار ایور، وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ تو سینس جب سمجھ میں آ گیا تو ترجمہ آسان ہو گیا۔ اس طرح ایک دوسرا جملہ ہے، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اب اگر صرف جملہ کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کریں کہ تو اس طرح ہو جائے گا کہ مائی ہارٹ بیکیم گارڈن گارڈن، تو ایک مضحکہ خیز بن جائے گا، ایک عجیب سا بن جائے گا۔ لیکن جب اس جملے کے سینس یعنی مطلب اور مفہوم کو دیکھتے ہوئے ترجمہ کریں تو چونکہ اس کا مطلب ہے کہ مجھے بہت خوشی ہوئی، میرا دل باغ باغ ہو گیا یعنی مجھے بہت خوشی ہوئی، تو صحیح ترجمہ اس طرح ہوگا آئی ایم ویری ہیپی، یا آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی، یا آئی ایم آن 9 کلاؤڈ، یا پھر یہاں پر ایم کی جگہ واز بھی لکھے تو وہ بھی مناسب رہے گا۔ تو اس طرح اس کا ترجمہ ہوگا۔ ایسے ہی ایک اور جملہ لیتے ہیں کہ سڑک پر گولیاں چل رہی ہیں۔ اب جملے کے حساب سے اگر ترجمہ ہوگا، کوئی سینٹینس کو دیکھتے ہوئے کرے تو ہو جائے گا ٹیبلیٹس یا بلٹس آر واکنگ آن دا روڈ۔ اب یہ ترجمہ بالکل ایک عجیب سا ہو گیا ہے، اس لیے جب سینٹینس کے بجائے ہم سینس میں غور کریں گے کہ مفہوم اس کا کیا مطلب کیا ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ سڑک پر فائرنگ ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی کا مطلب ٹیبلیٹس یا بلٹ چل نہیں رہی ہے وہ پیروں سے، بلکہ فائرنگ ہو رہی ہے۔ تو اب ترجمہ اس طرح ہوگا، مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں، دیر از فائرنگ آن دا روڈ، یا پھر اٹس فائرنگ آن دا روڈ، یا پھر بلٹس آر بینگ فائرڈ آن دا روڈ۔ تو سب سے ضروری چیز ہے اس میں کہ سینٹینس کے بجائے سینس کو دیکھا جائے، تب آسانی کے ساتھ ترجمہ ہو جائے گا۔ پانچویں چیز ہے، ہر زبان کی طرح اردو کا بھی اپنا ایک مزاج ہے اور انگریزی کا بھی ایک الگ مزاج ہے، تو انگریزی بناتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جیسے ہم اردو میں لفظ کھانا جوڑ کر مختلف الفاظ بناتے ہیں، جیسے کھانا کھانا، ہوا کھانا، دماغ کھانا، پٹائی کھانا، جوتا یا چپل کھانا، قسم کھانا، رشوت کھانا، دھوکہ کھانا، بھاؤ کھانا، رحم یا ترس کھانا، غم کھانا، شکست کھانا، چغلی کھانا، زخم کھانا وغیرہ وغیرہ، بہت اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں کھانا کے ساتھ ملا کر کے۔ اب اس میں دیکھیے کہ پہلے والے یعنی کھانا کھانا صرف کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے لفظ جو حقیقت میں کھایا جاتا ہو، لیکن ہم سب کو اردو میں کھاتے ہیں، حتیٰ کہ جوتے اور چپل کو بھی کھاتے ہیں۔ تو یہ اردو کا اپنا مزاج ہے، مگر مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، اور بولنے کا انداز یہ اردو کا ہے، مفہوم الگ الگ ہوتا ہے۔ کھانے کا لفظ تو استعمال ہوتا ہے لیکن مفہوم الگ ہوتا ہے، معنی الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا انگریزی بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہاں اردو میں دیکھا کہ کھانے کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس کے لیے ایٹ کا لفظ ہم نے لکھ دیا، ورنہ سارا کا سارا غلط ہو جائے گا۔ ایسے ہی انگریزی میں بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، جیسے ایک لفظ ہے ٹیک، اس کا معنی ہے لینا، مختلف الفاظ کے ساتھ مل کر کئی جگہ استعمال ہوتا ہے لیکن ہر جگہ الگ الگ معنی ادا کرتا ہے، جیسے ٹیک بریک فاسٹ ناشتہ کرنا، ٹیک ٹی چائے پینا، ٹیک ریسٹ آرام کرنا، ٹیک باتھ غسل کرنا، ٹیک کیئر خیال رکھنا، ٹیک ایڈوانٹیج فائدہ اٹھانا، ٹیک ٹائم وقت لگنا، ٹیک اے اسٹیپ اقدام کرنا، قدم اٹھانا، ٹیک اے واک چلنا وغیرہ وغیرہ۔
تو اس میں دیکھیے کہ ہر ایک میں ٹیک کا لفظ تو استعمال ہوا ہے مگر کہیں بھی لینا کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ انگریزی کا مزاج اور انداز ہے، اسی طرح بولا جاتا ہے مگر مفہوم الگ الگ ہوتا ہے، ہر جگہ ٹیک دیکھ کر لینا کا ترجمہ نہیں ہوتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ چھٹی چیز ہے کہ جس طرح اردو کی ایک ہیئت اور ترتیب ہے کہ پہلے فاعل، پھر مفعول اور متعلقات فعل وغیرہ آتے ہیں، پھر آخر میں جا کر فعل آتا ہے، ایسے ہی انگریزی کی بھی ایک ترتیب ہے کہ پہلے فاعل یعنی سبجیکٹ ہوتا ہے، پھر معاون فعل یا فعل ضروری ہے، یعنی جسے ہیلپنگ ورب یا ورب میں سے کوئی ایک آ سکتا ہے، کہیں صرف ہیلپنگ ورب آتا ہے یعنی جسے لنکنگ ورب کہتے ہیں، اور کہیں ورب اور ہیلپنگ ورب صرف ورب آتا ہے، اور کہیں ہیلپنگ ورب اور ورب سب ساتھ آتا ہے، پھر آخر میں جا کر کے مفعول آتا ہے، یعنی ورب کے بعد مفعول آتا ہے، اور آگے متعلقات وغیرہ دیگر چیزیں آتی ہیں۔ تو انگریزی بناتے وقت انگریزی کی ترتیب اور ہیئت کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ساتویں چیز ہے کہ اگر جملہ مختصر ہے تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر طویل ہے، لمبا ہے، تو جملے کے مختلف حصے کر لیے جائیں، تھوڑے الگ الگ پارٹ کر لیے جائیں، الگ الگ حصے کر لیے جائیں، پھر ترجمہ کیا جائے۔ نیز بیچ میں کیا روابط آئیں گے جو جوڑنے کے لیے الفاظ آتے ہیں، کون حصہ کس سے جڑے گا، کون پہلے اور کون بعد میں آئے گا، ان سب باتوں کو خوب مد نظر رکھا جائے، تبھی جا کر صحیح ترجمہ ہوتا ہے۔ آٹھویں چیز ہے کہ اگر کوئی پیراگراف ہو تو جہاں تک ایک جملہ مکمل ہو رہا ہو پہلے وہاں تک ترجمہ کر لیں، پھر اگلے جملے کو دیکھیں، اسی طرح مکمل پیراگراف کرتے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ کر رہے ہیں تو ایک دم لگاتار پورا پیراگراف کا ایک ہی ساتھ کر دیے، پہلے جملے کو جہاں تک جملہ مکمل ہو رہا ہو وہاں دیکھیں، وہاں تک مکمل کر لیں، پھر آگے بڑھیں تو آسانی سے ہوگا، ورنہ پھر گنجلک ہو جائے گا۔ نویں چیز ہے کہ کبھی کبھی اردو کے شروع میں آج، آج کل، کل، اب، حال ہی میں وغیرہ جیسے الفاظ آتے ہیں، ان کے انگریزی بناتے وقت عام طور پر انہیں شروع میں ہی رکھتے ہیں، البتہ اگر مناسب نہ لگیں مقام حال کے حساب سے تو انہیں اخیر میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ 10ویں چیز ہے کہ ایک لفظ کے ترجمہ کے لیے انگریزی میں بہت سے الفاظ آتے ہیں، اب کون والا مناسب اور موضوع ہوگا یہ خود سے طے کرنا ہوتا ہے، یہ مترجم کا کام ہوتا ہے کہ خود سے طے کریں، اس کے لیے کچھ دنوں کی محنت اور تجربہ کافی ہوتا ہے، موقع محل اور سیاق و سباق سے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون سا لفظ اس کے لیے مناسب ہوگا، لیکن بالکل بھی سمجھ میں نہ آئے تو مثالیں معاون ثابت ہو سکتی ہیں، یعنی مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں، مثالوں سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کہاں پر کون سا لفظ کس معنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کس محل کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ایک دوسرے کی جگہ لکھ دے تو چل جاتا ہے، لیکن کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے، جیسے اگر میں کہوں کہ میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، اب دیکھنے کے لیے عام طور پر لک، سی، واچ کا استعمال ہوتا ہے، 3 لفظ آتے ہیں، لک، سی، واچ۔ اب میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں، میں نے کہا، اب اگر سی یا لک سے ترجمہ کریں اور کہیں آئی ایم لوکنگ دا ویڈیو یا آئی ایم سینگ دا ویڈیو، تو ان دونوں الفاظ کا استعمال یہاں پر غیر مناسب ہوگا، اور واچ کا استعمال بالکل موزوں ہوگا، مناسب ہوگا، اس لیے کہ حرکت کرتی ہوئی یا چلتی ہوئی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے واچ کا استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی پروگرام چل رہا ہے، ویڈیو چل رہی ہے، یا اور اسی طرح کوئی حرکت کرتی ہوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے واچ کا استعمال ہوتا ہے، تو ترجمہ اس طرح ہوگا آئی ایم واچنگ دا ویڈیو۔ اس طرح اگر کہنا ہو کہ اگر موسم اچھا رہا تو ہم مارکیٹ جائیں گے، یہ جملہ ہے، تو موسم ایک لفظ ہے، موسم کے لیے ویدر آتا ہے، سیزن آتا ہے، کلائمیٹ آتا ہے، کئی الفاظ آتے ہیں، تو یہ 3 زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر کون سا لگے گا موسم کے لیے یہ خود طے کرنا ہے، تو مثالوں اور تعریفات وغیرہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ سال میں جو 4 موسم آتے ہیں، سردی، گرمی، برسات اور بہار، ان کے لیے سیزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کسی جگہ کا جو علاقائی موسم ہوتا ہے جو اکثر ایک ہی رہتا ہے، یعنی لمبے وقت تک ایک ہی جیسا رہتا ہے، اس کے لیے کلائمیٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو وقتی حالت ہوتی ہے، یعنی منٹوں، گھنٹوں، دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں جو حالت بدلتی رہتی ہے، یعنی ابھی گرمی تھی، اچانک بارش ہو گئی، پھر ٹھنڈی بڑھ گئی، کچھ دیر بعد دھوپ نکل گئی اور گرمی تیز ہو گئی وغیرہ، تو یہ وقتی حالت ہوتی ہے موسم کی، تو اس کے لیے ویدر کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں اگر موسم اچھا رہا تو ہم مارکیٹ جائیں گے، کہ انگلش کے لیے موسم کے لیے یہاں پر ویدر کا استعمال ہوگا، اس لیے کہ ابھی کی بات ہو رہی ہے کہ اگر موسم ابھی اچھا رہا تو ٹھیک ہے جائیں گے، نہیں رہا تو نہیں جائیں گے، تو فوراً جو بدلنے والا موسم ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے لیے انگلش ہوگا if the weather is good we will go to market۔ تو اسے ذہن میں رکھنے کی چیز ہے۔ 11واں ہے کہ مشکل یا نامانوس الفاظ کا ترجمہ دیکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک عدد مناسب اور معیاری لغت یعنی ڈکشنری بھی ہونی چاہیے۔
اس لیے کہ آپ کہاں ترجمہ دیکھیں گے، آپ کو کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کتابی شکل میں اردو انگلش اور انگلش اردو کی کئی لغات دستیاب ہیں. آن لائن دیکھنے کے لیے بھی کئی ویب سائٹس وغیرہ موجود ہیں. تاہم سہولت کے پیش نظر ایک موبائل ایپ جو آن لائن آف لائن دونوں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کی نشاندہی کی جا رہی ہے، جو کافی اچھی ہے اور کئی زبانوں میں ترجمے ایک ساتھ مل جاتے ہیں. اس کا نام ہے ڈک باکس یونیورسل آف لائن ڈکشنری. اسے پہلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. وہاں سرچ کریں گے جیسے ہی ڈک باکس یا پھر یونیورسل آف لائن ڈکشنری تو وہ سامنے آ جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس ایپ کی درست سیٹنگ نہ کر دی جائے اس سے زیادہ استفادہ نہیں کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم نے ایک تفصیلی ویڈیو بنا رکھی ہے یوٹیوب میں. آپ اس نام سے سرچ کر کے ہمارے چینل گائیڈ ٹو لرننگ انگلش پر دیکھ سکتے ہیں. آپ سرچ کر سکتے ہیں. بس ایک سرچ میں فل ڈیٹیل جانیں. یہ سرچ کریں گے جب تو ہمارا چینل آئے گا یا شروع میں ہی یہ ویڈیو آ جائے گی، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، تفصیل معلوم ہو جائے گی. 12واں ہے، آخری ہے، جب ایک پیراگراف پورا ہو جائے تو اس کا موازنہ اصل جو اردو کی عبارت ہے اس سے کیجیے اور خود سے یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ کیا یہ ترجمہ اصل کی مطابقت میں ہے یا نہیں. اگر اس سوال کا جواب ہاں میں ہے تو پھر اپنے آپ سے ایک اور سوال کیجیے کہ کہیں یہ ترجمہ اصل کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی طویل یعنی لمبا تو نہیں ہو گیا. اگر ہاں ہے تو پھر اسے دوبارہ لکھیے اور اچھے سے ترجمہ کرنے کی کوشش کیجیے. یہ معیاری بنانے کا طریقہ ہے، لیکن اس طرح کہ وہ اصل کے مطابقت میں بھی رہے اور زیادہ رواں بھی ہو جائے تاکہ ترجمہ پڑھنے والے کو اس عبارت کا مفہوم بھی بہتر طور پر سمجھ میں آ سکے. اس طرح ایک ایک پیراگراف کرتے ہوئے پوری تحریر کا ترجمہ کر لیجیے. اب تحریر میں روانی کے ساتھ ساتھ ایک منطقی تسلسل یعنی لاجیکل سیکوینس بھی ہونا چاہیے. لہذا اس ترجمہ شدہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے تحریر کو ایک بار پھر توجہ سے پڑھیے اور یہ جاننے کی کوشش کیجیے کہ کیا ترجمے میں بھی وہی منطقی تسلسل برقرار ہے، کہیں پر جو ہے وہ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی ہے جیسا اصل تحریر یا گفتگو میں تھا. اگر ہاں ہے تو بہت خوب، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ جب کوئی ماہر فن اس ترجمے کو دیکھے اور اس کا موازنہ اصل متن یا گفتگو سے کرے تو اسے بہت سی خامیاں دکھائی دیں گی. ایسے میں خود کو تنقید کے لیے بھی تیار رکھنا چاہیے کیونکہ دوسروں کی تنقید سے سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. تو ویسے تو اصول و ہدایت کے تعلق سے بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہاں مختصراً کچھ ضروری پوائنٹس بتا دیے گئے ہیں جو ابھی ہم نے اوپر 12 ذکر کیے ہیں تاکہ ترجمہ کا سفر کچھ حد تک آسان ہو جائے. ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کریں. اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.